آپ کے علماء کرام میں سے کوئی گستاخی کرتا ہے اس پہ 295C بھی نہیں لگتی۔ اس معاملے کو تماشا بنانا چاہتے ہیں۔ 295C کے وہ ملزم ہیں، ان پر مقدمہ چلا ہوا ہے، وہ شخص واجب القتل ہے۔ اتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد بھی انہیں یہ توہین نظر نہیں آئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ شیعہ ان سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں اور مرزا صاحب ان پہ لعنت بھیجنے کا کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب تو شیعہ دیں کہ وہ نفرت کیوں کرتے ہیں۔ ایک مزار پر مرغا، دوسرے پر بکرا۔ تو بھائی جہاں سے تمہارے چائے سموسہ ثابت ہے وہیں سے ہماری دیکھ بھی ثابت ہے۔ آپ مزار کو یہ کہتے ہیں کہ زیارت کرنے والی جگہ ہے، لیکن وہاں پر تو عمارت لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بھی آئندہ ہم اپنے بزرگوں کا مزار پہلے بنا لیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ امت وہ ہے جو مزار بنانے والی ہے، گرانے والی۔ اسلام پہلی صدی میں آیا نا۔ ایسے تو علماء دیوبند بھی یہی کہتے ہیں۔ ان کا ریکارڈ چیک کر لیں کہ ان کا پیو دادا باپ دادا پہلے کیا تھا، آپ خود کیا تھے پہلے، جیل میں رہتے ہیں آپ ایک ہفتہ لے دیوبند مدرسے میں میلاد ہوتا تھا، آپ کے سوا قاسم نانوتوی کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب کی پرچیاں ساری ریڈی میڈ ہوتی ہیں، گالیاں دینے کے بجائے نمبر نوٹ کریں۔ امی جی تسی بھی شے کو نہیں، تبا جی تسی بھی شے کو نہیں۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ڈیمیج ایز بنڈا۔ انہیں آج تک یہ بھی نہیں پتا کہ کتاب کے اوپر جو نام لکھا ہوا وہ کیسے پڑھنا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، جامعہ ترمذی نہ پڑھیں، جامع ترمذی پڑھیں۔ تمام فرقوں کو دعوت دیتے ہیں اور فرقوں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ کوئی ایک بندہ ایک حدیث لے کر آئے، چھوٹے مرزا صاحب ضعیف حدیث ہی لے آئے۔ مریض اگر جیلم کا ہے تو حکیم بھی جیلم کا ہی۔ دو کام کر دے ہو، نالے وکھرے ہونے ہو، نالے رولے باندھے ہو۔ اب سوال جواب کی نشست شروع کرتے ہیں۔ آپ احباب کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں آپ وہ کیجئے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شفقت سے ہم جواب عرض کریں گے۔ جیسے کہ چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ 295C کے اندر توبہ کی شک ایڈ کی جائے جی، اور اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے علماء کرام میں سے کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس وقت آپ اس کو توبہ کا موقع دیتے ہیں، وہ توبہ بھی کر لیتا ہے، بعد میں وہ اس پہ 295C بھی نہیں لگتی۔ لیکن جب کسی اور مسئلے کے آدمی کے اوپر 295C لگتی ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ کافر کردار تک پہنچایا جائے۔ تو اس حوالے سے بتا دیں کہ کیا 295C کے اوپر توبہ کی شک ایڈ ہونی چاہیے، اور چھوٹے مرزا صاحب کا جو یہ کہنا ہے کہ 295C کے اندر توبہ کی شک ایڈ ہو، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے یہ بھی بتا دیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے مرزا صاحب کا بھی اصل میں مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو غیرت اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی توہین پر ہمیشہ کیا ہوتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کی تعریف فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے تعظیم مصطفیٰ کا حکم دیا ہے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ وہ لوگ جو نبی پاک پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد آپ کی تعظیم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کی پیروی کی، تو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو آپ اس آیت کریمہ میں دیکھیں، اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد پہلا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم قرار دیا ہے۔ اور صحابہ کرام کیسی تعظیم کرتے تھے، بخاری شریف کے اندر وہ روایات موجود ہیں، مسلم کے اندر ہیں، دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں، کتب احادیث ان روایات سے پر ہیں کہ صحابہ کرام آقا دو عالم علیہ السلام کی کیسی تعظیم کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کی ایسی تعظیم کرتے تھے جس کا کوئی مثال نہیں ملتی، کہ حضور کو اگر اپنا لعاب دہن زمین پر پھینکتے تھے تو صحابہ اسے بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اسے اپنے ہاتھوں پر مل کر چہرے پر اپنے جسم پر برکت کے لیے مل لیتے تھے۔ یہ انتہا درجے کی تعظیم ہے کہ آپ کسی ہستی سے محبت کرتے ہوں۔ دنیا میں دنیاوی جو محبتیں ہیں، کتنی بھی زیادہ محبت ہو نا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ بھئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں محبوب سے محبت ہے، لیکن اس کا تھوک میں اپنے جسم پر نہیں مل سکتا۔ لیکن صحابہ کرام نے انتہا درجے کی محبت کی ہے۔ آقا دو عالم علیہ السلام کے بال شریف جب آپ حجامت کرواتے تھے، بال آپ کٹواتے تھے، تو صحابہ کرام مجمع لگا لیتے تھے ارد گرد حضور کے اور بال مبارک لیتے تھے، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ وہ اس طرح ہوتا تھا کہ بعض اوقات معاملہ جھگڑے پر پہنچ جاتا تھا، کہ اس کے لیے جھگڑ پڑتے تھے کہ میرا حق بنتا ہے، یہ مجھے دینے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک تابعی کو بال مبارک ملے، ایک بال ملا۔ بخاری میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال ہے، یہ کتاب الوضو کے اندر روایت موجود ہے۔ آقا دو عالم السلام کا ایک بال ہمارے پاس ہے جو حضرت انس یا حضرت انس کے گھر والوں کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اور یہ ہمیں دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر پیارا ہے۔ تو جس ہستی کا ایک بال انہیں دنیا اور اس کی دولت سے بڑھ کر پیارا ہے، اس ہستی سے انہیں کتنی محبت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور سے ٹوٹ کر محبت کی، اور آقا دو عالم محبت کا تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی ذات کا دفاع بھی کیا جائے۔
تو صحابہ کرام نے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جس شخص نے بھی گستاخی کی، صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا۔ اگر کسی نے شعر لکھے تو صحابہ نے شعروں کے جواب میں، حتیٰ کہ یہ روایات موجود ہیں کہ اگر کسی نے صریح گستاخی کی ہے تو صحابہ کرام نے ایسے شخص کو قتل کیا ہے۔ اب 295C جو ہے 295C جو قانون ہے پاکستان کی قانون کا حصہ ہے، یہ قانون ہے نا، یہ قرآن و سنت پر مشتمل ایسا قانون ہے کہ اگر کوئی شخص دانستہ یا غیر دانستہ یا جان بوجھ کر اس کی توہین کی نیت ہو یا نہ ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی توہین کرے گا تو ایسے شخص کو کیا کیا جائے گا؟ وہ شخص واجب القتل ہے، اور یہ قانون موجود ہے پاکستان کے اندر۔ اب چھوٹے مرزا صاحب ان لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں جنہوں نے واضح طور پر سرکار دو علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ ایک بندہ مسئلہ بیان کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے، پڑھتے پڑھتے اس سے کوئی لفظ اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو یہ توہین تو نہیں کہلائے گی نا۔ مثلا انہوں نے ہمارے ایک عالم دین کے بارے میں کہا کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، اور وہ گستاخی کیا کی کہ حدیث پاک بیان کی ہے۔ تو حدیث پاک میں بکری کا ذکر کلپ سنا ہے کہ وہ منافق کی مثال میں حضور نے بکری کا ذکر فرمایا، اور وہ ترجمہ زبیر علیزئی صاحب نے بھی کیا ہوا ہے جو ان کے منہ بولے استاد ہیں۔ اور ہم نے بتایا ہے کہ بھئی اگر آپ کو حدیث پہ اعتراض ہے یا ترجمے سے اعتراض ہے تو پھر آپ ان لوگوں پر بھی گستاخی کا فتویٰ لگائیں جنہوں نے یہ ترجمہ کیا۔ ان کی من پسند جو وہ ایپلیکیشن ہے اسلام 360، اس کا ترجمہ بھی ہم نے دکھایا کہ اس میں بھی یہی ترجمہ ہے۔ لہذا وہ جن لوگوں پر گستاخی کا الزام لگاتے ہیں ان پر گستاخی کا الزام ہے ہی نہیں، گستاخ ہے ہی نہیں وہ۔ یہ تو ان کی عاجزی ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر کسی کو لگتا ہے تو وہ عاجزی کے طور پر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک عالم دین جس سے بیان کرتے ہوئے جیسے چھوٹے مرزا صاحب سے بھی ہوتا رہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہے، حالانکہ ان کا سلپ آف ٹنگ ایک بار نہیں ہوا، پتہ نہیں ہزاروں مرتبہ ہو چکا ہے، اور وہ توہین بار بار کر چکے ہیں، اور اس دفعہ انہوں نے 1185 سنن نسائی حدیث پاک کو ادبی گالی تک قرار دے دیا ہے۔ خود تو وہ صبح و شام توہین کرتے ہیں اور خود وہ مجرم ہیں اس بات کے، 295C کے وہ ملزم ہیں، ان پر مقدمہ چلا ہوا ہے، اور اس وقت وہ ضمانت پر ہیں۔ لہذا وہ اس بات کو یعنی عام کرنے کے لیے کہ یہ بس ایسی ہلکی پھلکی ہو جائے جی، توبہ کی شک ایڈ ہو جائے تو جس کا دل کرے وہ گستاخی کرے، اس کے بعد کہے جی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اس معاملے کو تماشا بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ کوئی تماشا نہیں ہے، ہمارا کوئی عالم دین ایسا نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کے ہم ترجمان ہیں الحمدللہ، ہمارا کوئی عالم دین ایسا نہیں ہے جس نے کوئی صراحتاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی کی ہو، صراحتاً یا اشارتاً یا کنایتاً کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ کیا ہو، ایسا کچھ کوئی ایک عالم بھی نہیں ہے۔ یہ بالکل چھوٹے مرزا صاحب کا جھوٹ ہے، جس طرح وہ پوری امت پر چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھنے کا الزام لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اسی طرح ان کا یہ بھی جھوٹ ہے۔ 295C میں توبہ کی شک ایڈ نہیں ہو سکتی کیونکہ 295C حد ہے، یہ قانون ہے۔ یعنی جس طرح اب ایک بندہ اسلام میں قانون ہے زانی زنا کرے گا، اگر وہ کوارا ہو تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ کتنے کوڑے مارے جائیں گے؟ 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اب اگر وہ کوئی کہے کہ بھئی میں نے زنا کر لیا، کوئی بندہ زنا کرنے بعد کہے میں توبہ کرتا ہوں، تو حاکم اسلام کو، صدر کو، وزیر اعظم کو، آرمی چیف کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس کو معاف کرے، کیونکہ یہ کس کا بنایا ہوا قانون ہے؟ اللہ کا بنایا۔ اسی وجہ سے 295C بھی اسی طرح ایک حد ہے، حد معاف نہیں ہوتی۔ اگر کوئی گستاخ رسول سچے دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے، اللہ تعالیٰ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے، لیکن حاکم اسلام پر یہ واجب ہے کہ وہ ہر صورت میں سزا نافذ کرے، کیونکہ یہ حد ہے۔ کیا ہے جی؟ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے اور وارث اس کو معاف بھی نہ کریں تو اب اسلام کیا کہتا ہے؟ نہ دیت پر راضی ہوں نہ معافی پر راضی ہوں، تو اب کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بھئی ہر چیز کا بدلہ ہے۔ ہاں جی، کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ یہ قانون کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، کہ بھئی آزاد کے بدلے میں آزاد، عورت کے بدلے میں عورت، مرد کے بدلے میں مرد، تو قتل کا بدلہ لیا جائے گا، بالجروح قصاص، زخموں میں کیا ہو جائے؟ قصاص ہوگا۔ لہذا یہ قانون تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اللہ اس کے رسول کا بنایا ہوا ہے، اور پوری تاریخ عالم میں کبھی بھی کسی عالم دین نے گستاخ رسول کی توبہ کی بات نہیں کی، بھئی وہ گستاخی بھی کرتا رہے اور یہ دروازہ کھول دیا جائے کہ صبح ایک بندہ گستاخی کرے، شام کو پھر توبہ کر لے، پھر شام کو ایک کرے، تو یہ دروازہ کھل جائے گا، پھر توہین عام ہو جائے گی۔
اور جیو نیوز نے جو توہین کی ہے یہ ایسی توہین ہے کہ بھئی یہ نہیں ہے بھئی ایک ویڈیو بنتی ہے، وہاں پہ پروڈیوسر ہوتا ہے، ایڈیٹر ہوتا ہے، پوری ان کی ٹیم ہوتی ہے، پہلے پوری پلاننگ کی جاتی ہے کہ یہ خبر نشر کرنی ہے، یہ بنانا ہے، یہ سلسلہ بنانا ہے، پہلے پوری پلاننگ ہوتی ہے، پورا اس کا بایو ڈیٹا لیا جاتا ہے، اس کو سب دیکھا بالا جاتا ہے، پوری ٹیم ہوتی ہے جو چیک کرتی ہے، پھر وہ پروڈیوسر دیکھتا ہے، پھر وہ ریکارڈ ہوتا ہے، پھر وہ ایڈٹ ہوتا ہے۔ اتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد بھی انہیں یہ توہین نظر نہیں آئی، اور بعد میں پھر وہ ڈرامے کے اندر وہ جو کتاب پھینکی جا رہی ہے جس پر مسجد نبی کی تصویر ہے، تو اصل میں یہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، اور چھوٹے مرزا صاحب اس مشن کا ایک حصہ ہیں جس میں نہ پہلے کوئی کامیاب ہوا ہے نہ آئندہ کوئی کامیاب ہوگا۔ میرا سوال ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ شیعہ ان سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں اور مرزا صاحب ان پہ لعنت بھیجنے کا کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا جو سوال ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیعہ نفرت کیوں کرتے ہیں، تو اس کا جواب تو شیعہ دیں کہ وہ نفرت کیوں کرتے ہیں، اور وہ صرف حضرت امیر معاویہ سے نفرت نہیں کرتے، وہ تو شیخین قریبین حضرت عمر سے بھی، حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت سیدہ عائشہ سے، اور بڑی بڑے صحابہ امہات المومنین سے بھی وہ اس طرح کی ان کا تعلق ہے۔ اور سوشل میڈیا پر کلپس موجود ہیں، اہل تشیع کے کلپس ہیں جو ان کے مولوی اور ان کے ذاکر وغیرہ کرتے رہتے ہیں، بلکہ ان کے ایک ذاکر نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ کفر تک کی بات کی، ان کے کفر کو بھی ثابت کیا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ نعوذ باللہ کافر تھے۔ آج بھی ایک شیعہ بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر جو باقاعدہ اس بات کا چیلنج کرتا ہے کہ میرے ساتھ مناظرہ کریں کہ حضرت ابوبکر مسلمان ہیں یا حضرت عمر مسلمان ہیں، یہ ثابت کریں۔ تو یہ تو ان کا مسئلہ ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ ہوں یا حضرت ابوبکر صدیق ہوں۔ اصل میں تو یہودیوں سے جب یہ دیکھا گیا بھئی یہودی اسلام کو جنگ میں شکست نہیں دے پائے مسلمانوں کو، تو انہوں نے پھر ایک ایسا فرقہ نکالا کہ جو مسلمانوں کے پہلے گروہ جو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ پہلا گروہ ہے، اس کے حوالے سے جو ہیں وہ نفرت پیدا کریں، کیونکہ وہ پہلے ترجمان ہیں اسلام کے۔ قرآن پاک ہم تک کس کے ذریعے پہنچا ہے؟ نبی پاک کے بعد صحابہ کے ذریعے۔ حدیث شریف کس کے ذریعے پہنچی ہے؟ صحابہ کے ذریعے۔ اور قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے باقی لوگ لے کے رہے یعنی صحابہ کرام، تو وہ کہتے ہیں اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء، یہ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ بے وقوف کہنے والے اصل میں کیا ہیں؟ بے وقوف ہے۔ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک عظیم صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں۔ آپ کی ابشیرہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی ہیں، زوجہ ہیں، اور اسلام سے پہلے تو ظاہر وہ ماحول تھا کہ اس میں جو بھی معاملات تھے پہلے ہوتے رہتے تھے، بعد میں جب سب نے کلمہ پڑھ لیا تو پچھلے معاملے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسلام جو ہے پچھلے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو پہلے کا کوئی معاملہ لے کے آنا، یہ تانا دینا کہ وہ یوں تھا تو وہ یوں تھا، تو اس کی کوئی ضرورت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک معاملے میں اختلاف ہوا، وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیا جائے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، لہٰذا تھوڑا سا انتظار کر لیے جائے۔ اس بنا پر اختلاف ہوا، اور پھر جو درمیان میں اس زمانے کے ڈیمیج ہیز بین ڈن والے لوگ تھے، آج ڈیمیج ہیز بین ڈن والے ہیں تو اس وقت بھی ڈیمیج ہیز بین ڈن والے لوگ تھے، انہوں نے صحابہ کرام کے درمیان فتنہ انگیزی کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو دونوں طرف ہٹ کیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی نے صلح کی کوشش بھی کی، یعنی اگر حضرت علی مولا علی ان کو مسلمان نہ سمجھتے تو ان سے صلح کرتے۔ کئی بار یہ کوشش ہوئی لیکن وہ فتنہ انگیزیوں کی بنا پر کامیاب نہ ہوئی، پھر جنگ ہوئی، پھر حضرت علی کو فتح ہوئی۔ تو ہمارا اس میں موقف یہ ہے کہ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں، موقف حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا ٹھیک ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ صحابی ہیں، اس لیے قرآن پاک ان کی جنتی ہونے کی بات کرتا ہے، حدیث پاک میں ان کی تعریف بھی ذکر کی گئی ہے، اس لیے ان کے بارے میں گمان اچھا رکھا جائے گا کہ ان کو بدنیت نہیں سمجھا جائے گا۔ تو دو پاکیزہ ہستیاں اگر آپس میں جھگڑ پڑیں تو چھوٹے لوگوں کو اس پر بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ امت مصطفیٰ نے، ائمہ دین نے، علماء کرام نے اس حوالے سے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ یہ وہ جنگیں ہیں جن میں ہم شریک نہیں ہو سکے، ہم موجود نہیں تھے۔ یہ پہلی صدی کے وقت میں اس وقت آپس میں مسلمانوں کی کیا ہو گئی ہیں؟ جنگیں ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا کہ ہم ان میں شریک نہیں ہوئے، لہذا ہمیں
یہ حکم ہے کہ ہم اس حوالے سے کیا کریں، زبان اپنی روکیں اور بزرگوں کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ علامہ ابن عساکر نے اس کو نقل کیا حدیث شریف کو، اور ابن ابی شیبہ میں 39,035 نمبر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفین کے مقتول کے بارے میں پوچھا گیا، مقتولین کے بارے میں، جو جنگ حضرت علی کے درمیان اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوئی تھی، حضرت علی سے پوچھا گیا کہ دونوں طرف بندے قتل ہوئے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے اور ہمارے مقتول دونوں سب جنتی ہیں، دونوں طرف جو کیا ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، وہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ یعنی جو حضرت علی کے ساتھ تھے وہ بھی جنتی، اور جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے وہ بھی کیا تھے؟ جو شہید ہوئے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ جنتی تھے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے جو اختلاف ہے وہ بدنیتی پر مشتمل نہیں ہے، وہ اختلاف وقتی طور پر تھا، ایک غلط فہمی کی بنا پر تھا۔ تو دو مسلمان جب آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو دونوں کی اگر نیت ٹھیک ہو تو پھر کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ گفتگو میں فرمایا ہے کہ اہل سنت جو ہے وہ قدیم اور کثیر گروہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا رہا ہے۔ اس کے بارے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جو اہل سنت کا سب سے پہلا گروہ ہے، اس میں ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ صحابہ کرام یا ان کی خواتین مختلف مزارات پر جاتی ہوں، منتیں مانتے ہوں، منت پوری ہونے کے بعد چڑھاوا چڑھاتے ہوں، ایک مزار پر مرغا، دوسرے پر بکرا، تیسرے پر چاندی کی زبان۔ تو اس طرح کا رواج اس وقت نہیں تھا۔ اسی طرح ایک مزار پر گھٹنے کا درد ٹھیک ہونے کا دام کروانا، اور ایک مزار مشہور ہو جانا کہ یہاں آنکھوں کی منت مانیں گے، اس مزار پر کانوں کی منت یا گردہ ٹھیک ہونے کی منت۔ تو یہ جو طریقہ ہے اس زمانے میں نظر نہیں آتا۔ بڑا زبردست سوال آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم نے جب یہ کہا کہ ہم پہلی صدی کے گروہ ہیں، پہلی صدی سے ہیں، تو صحابہ کرام میں یہ معمول نظر نہیں آتا کہ وہ مزارات پہ جاتے ہوں یا ان کی خواتین جاتی ہوں۔ تو اس حوالے سے مطالعہ کرنا پڑے گا، احادیث کی کتابوں کو دیکھنا پڑے گا، کیا احادیث کی کتابوں کے اندر زیارت قبور کا حکم موجود ہے یا نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے۔ تو جی ہاں، احادیث کی کتابوں کے اندر زیارت قبور کا حکم موجود ہے، بلکہ ابو داؤد کے اندر روایت ہے کہ میں تمہیں پہلے منع کرتا تھا، قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا۔ یہ مسلم میں بھی ہے، میں پہلے تمہیں منع کرتا تھا قبروں کی زیارت سے، لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مل گئی ہے، لہذا تم بھی زیارت کیا کرو۔ یعنی پہلے بند تھی زیارت، تو سب کے لیے بند تھی، جب اجازت ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی مبارک پاک مومنہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برکت سے اجازت ملی۔ اچھا، ممانعت کی وجہ کیا تھی؟ مرقات المفاتیح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے کفار کی، مشرکین کی قبریں زیادہ تھیں اور مسلمانوں کی قبریں کم تھیں، لہذا کافروں کی قبروں کی زیارت کی اجازت نہیں ہے، ان کی تعظیم کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے بنا تھا۔ جب مسلمانوں کی قبریں ہو گئیں، ان کے مزارات بن گئے، تو پھر اجازت کیا ہوگی؟ عام ہوگی۔ تو پہلا نقطہ یہ سمجھنا ہے کہ بھئی قبروں کی زیارت کی اجازت ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ کیا مردوں اور عورتوں کو برابر اجازت ہے، یا عورتوں کو اجازت نہیں ہے اور صرف مردوں کو اجازت ہے؟ تو اس کا بھی خلاصہ یوں ہے، کیونکہ اب لمبی بات تو اتنی ہو نہیں سکے گی، میں خلاصہ ہی بیان کروں گا کہ مردوں کو تو عام اجازت ہے گھر سے باہر نکلنے کی، کیونکہ وہ مرد ہے، وہ بازار بھی جا سکتا ہے، وہ مزار پہ بھی جا سکتا ہے، وہ مسجد میں بھی جا سکتا ہے، وہ عمرے پہ بھی جا سکتا ہے، وہ حج پہ بھی جا سکتا ہے۔ لیکن عورت پردے والی چیز ہے، معزز ہے، نازک ہے، وہ اس کا احترام ہے، اگر وہ ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلے گی تو پھر کیا کرے گی؟ پردہ ہو کر پردے سے نکلے گی، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ انہیں حکم ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ جب وہ باہر نکلیں گی، تو گھر سے باہر نکلیں گی تو گھونگھٹ نکال گی، پردہ کریں گی۔ تو عورت کے لیے حکم یہ کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو محرم کے ساتھ نکلے، اس کا کوئی حفاظت کرنے والا ہو، اس کا کوئی دھیان رکھنے والا ہو، تاکہ اس کی عزت کو کوئی چھیڑ نہ سکے، اور اس کا جو ہے پردہ بھی ہو۔ تو اب
بغیر پردے کے بغیر محرم کے وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی، محرم کے ساتھ وہ کہیں بھی جا سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علامہ مفتی عبدالقیوم مزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے العقائد والمسائل میں لکھا ہے کہ عورت کو خاوند کے ساتھ محرم کے ساتھ قبروں کی زیارت کی اجازت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مزارات پر تشریف لے کے جاتی تھیں۔ ان کے حجرہ اقدس میں حضرت حضور کا مزار شریف ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا، حضرت عمر کا، اور ان کے بھائی جامع ترمذی کی روایت کے مطابق ان کے بھائی مدینہ شریف اور مکہ شریف کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں ان کا مزار تھا، وہاں وہ تشریف لے کے جاتی تھیں اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اشعار پڑھے باقاعدہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ مدینہ شریف سے باہر نکل کر مکہ مکرمہ کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر تھی، تو اس کی زیارت کے لیے وہ گئی۔ اور باقی یہ کہنا کہ بھائی صحابہ کرام مزارات میں نہیں جاتے تھے، تو بالکل صحابہ کرام جاتے تھے مزارات۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ تھے کن کے صحابہ کرام رضوان اجمعین کے دور میں تو داتا صاحب نہیں تھے نا، تو وہ داتا صاحب کے مزار پہ کیسے جائیں گے؟ خواجہ صاحب کا مزار نہیں تھا تو خواجہ صاحب کے مزار پہ کیسے جائیں گے؟ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت مزار کون سا موجود تھا۔ تو اس وقت کائنات کا سب سے بڑا مزار مدینے والی سرکار کا موجود تھا، تو اس میں یہ موجود ہے۔ ابن ابی شیبہ میں سنن دارمی کے اندر 92 نمبر روایت ہے 92، اور دیگر روایات ان کا سب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی صحابہ کرام مزار پہ جاتے تھے، حضور کے قبر شریف پر جاتے تھے، اور بارش نہیں ہوتی تو پھر حضور کے مزار پر گئے، قحط پڑ گیا پھر بھی حضور کے مزار پر گئے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ سے جا کے پوچھا کہ بارش نہیں ہو رہی تو ہم کیا کریں؟ تو فرمایا کہ حضور کے روضے پہ جاؤ اور اس جو چھت ہے اس پر سوراخ کر دو، جب قبر شریف اور آسمان کے درمیان کچھ حائل نہیں رہے گا تو بارش برس پڑ سی۔ اس سے یہ ثابت ہو کہ صحابہ ہوں یا صحابیات ہوں، وہ مزارات حضور کا ہی تو مزار شریف تھا اس وقت، تو جانا تو تھا خیر، تو وہ جاتے بھی تھے۔ اور منت کی بات آپ نے کی، بے منتیں ماننا، تو بھائی منت کا سوال یہ ہے کہ منت کہاں سے آئی ہے؟ کیا منت کا ثبوت قرآن پاک میں ہے یا نہیں ہے؟ حدیث شریف میں منت کے احکام ذکر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ تو وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نظر فإن اللہ یعلم، اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم اللہ کے رسم میں خرچ کرتے ہو یا جو کچھ منت مانتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو منت ماننا مشروع ہے، جائز ہے، اس کی کچھ شرائط کے ساتھ کہ منت جس کی مانی جا رہی ہے اس کی کچھ قیود اور حدود ہیں، کہ غیر شرعی منت نہ ہو، مشرکانہ قسم کی منت نہ ہو، کوئی ایسی چیز کی منت نہ مانگے جس میں خدا رسول کی نافرمانی کا ذکر ہو، یہ کچھ شرائط ہے نا۔ اور اسی طرح ایسی چیز منت نہیں مان سکتا جس کا پورا کرنا گناہ میں شامل ہو۔ جائز کام کی جائز طریقے سے منت مانی جا سکتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی منت کا ذکر قرآن پاک میں ہے جو انہوں نے مان لی تھی، لہذا منت ماننا جب ثابت ہے تو اب صحابہ کرام یا صحابیات کا سارے احوال تو ذکر نہیں ہوئے کہ وہ صبح لے کر شام تک ان کا کیا معمول تھا، اور ہر صحابی کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ تو کسی نے لکھا نہیں، لیکن جب جواز ثابت ہوگا تو عمل بھی ثابت ہو جائے گا۔ یہاں دیکھنا یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بھائی کسی مزار پر کسی شفا کے لیے تو کسی مزار پر کسی، اب صحابہ کرام بھی جب انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا تھا حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، آنکھ نکل گئی ہے تو حکیم کے پاس نہیں گئے، حضور کے پاس آئے ہیں، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو حکیم کے پاس نہیں گئے، سرکار کے پاس آئے ہیں، حضور نے بھی آنکھیں بھی ٹھیک کی ہیں، ٹانگ بھی ٹھیک کی ہے، ایسا ہی ہے، یہ تو ثابت ہے نا۔ ایک مقام پر بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حکیم ہوتا ہوں، یہ تو ڈاکٹر کا حکیم کا کام ہے، جراح کا کام ہے، اس زمانے میں جو بھی ہوں گے ظاہر زخم کا علاج کرنے والے لوگ تو ہوں گے نا اس وقت، تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس کیوں آتے ہو، حضور نے کیا کیا؟ شفا عطا کی اللہ کی عطا کردہ معاملے سے۔ تو منت پہ جانا، مزارات پہ جانا جب تک وہ شرعی حدود قیود میں ہے، کہ مثلا ایک جگہ پہ اب دیکھیں جی، آپ ایک لمحے کے لیے مزارات کو سائڈ پہ رکھیں، لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، فلانا ڈاکٹر آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے، آنکھ والا اس کے پاس جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے وہ دل کا ماہر ہے تو دل کا اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جاتے ہیں۔ ہاں جی، اب ہمارا مسئلہ تھا، میرا اپنا مسئلہ تھا، مجھے فنگس کی پرابلم تھی پاؤں کے اندر، یہ وضو کرنے کی وجہ سے پانی انگلیوں میں رکتا ہے تو وہ فنگس بن جاتی ہے، تو ہمیں بھی ہمارے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ یہ اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جائیں۔ پوری دنیا آج بھی اپنے معاملات کے لیے اسپیشلسٹ کے پاس جاتی ہے، تو لہذا جہاں پہ تجربات سے بھی یہ مشہور ہوتا ہے کہ یار یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، ڈاکٹر
ایک ہی قسم کے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن عوام کے اندر مشہور ہوتا ہے کہ یار اس کے ہاتھ میں شفا ہے یا اس کے بعد آرام ملتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے مزارات ہوتے ہیں، اولیاء کرام کے مزارات ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی تجربات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فلاں بندہ گیا تھا، اس نے دعا مانگی تھی یا اس نے نظر مانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے۔ تجربات سے یہ بات ثابت ہے، تو یہ ثابت ہو جائے تو لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ معروف ہو جاتا ہے کہ وہاں یار اولاد کے لیے وہاں فلاں مزار پہ جاتے ہیں یا اس کے لیے فلاں مزار پہ جاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شرعی قباحت والی بات نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ رکھیں، یہ میں بلکہ کھل کے کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ عمل جو شریعت نے منع نہیں کیا اور شریعت کے کسی اصول سے ٹکراتا نہیں، قرآن و سنت کے خلاف نہیں، عقلی طور پر عملی طور پر محال بھی نہیں، اور شریعت کے کسی قاعدے کلیے سے ٹکراتا بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صحابہ کرام سے ثابت ہو۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، چھوٹے مرزا صاحب مثلا، ہم تو ان کا ہی نام لیں گے، وہ ہر اتوار کو 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک بندوں کو بلاتے ہیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں، پھر آخر میں چائے اور سموسے کھلاتے ہیں۔ تو ہم نے کبھی سوال کیا کہ صحابہ کرام نے اتوار والے دن کسی کو بلایا ہے؟ دن بھی مخصوص کیا ہے، ٹائم بھی مخصوص کیا ہے، حتیٰ کہ چائے اور سموسہ بھی ہماری دیگیں نہیں ہضم ہوتی ہیں، اپنی چائے سموسے نہیں نظر آتے، ہماری دیگ نظر آتی ہے نا، چاول ہے، تو بھائی جہاں سے تمہارے چائے سموسہ ثابت ہے وہیں سے ہماری دیگ بھی ثابت ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا، تو ہر عمل کے لیے صحابہ سے ویریفائی نہیں کرائے کہ کوئی عمل ہے تو صحابہ نے کیا یا نہیں کیا۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو اس زمانے میں صحابہ کرام کی ضرورت نہیں تھے، وقت کا تقاضا نہیں تھا، وقت کی ضرورت نہیں تھی، تو صحابہ کرام نے نہیں کیے۔ آج ہم کر رہے ہیں کہ ضرورت ہے، وقت کی مصلحت کی ضرورت ہے، لہذا صرف یہ دیکھنا ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، جائز کام کیا جائے گا، ناجائز کام سے رکا جائے گا۔ گفتگو میں فرمایا ہے کہ نماز وہ والی ادا کی جائے جو سب سے بڑے گروہ کی نماز ہے۔ اس میں پھر یہ سوال ہے کہ جو سب سے بڑا گروہ ہے اہل سنت و جماعت، اس کے 4 بڑے فقہی آگے برانچیں آ جاتی ہیں، حنبلی، مالکی اور حنفی وغیرہ جو ہیں، تو وہ تو پھر اس میں نماز کے سارے طریقے موجود ہیں، رفع یدین والا بھی اور رفع یدین کے بغیر بھی، ہاتھ ناف سے اوپر، ہاتھ ناف سے نیچے اور ہاتھ کھول کر بھی مالکیوں میں کچھ موجود ہے۔ تو پھر وہ آپ کی بات میں کیسے مطابقت آپ ہوگی؟ نے بالکل درست سوال کیا ہے کہ اہل سنت جماعت کے 4 امام ہیں، آنکھیں کاری ترتیب میں ہے، انا امامہ 4 جی میں ترتیب فضیلت ہے 4 11 کے 12، ابو حنیفہ وچ امامہ اعظم افضل اول، پھر مالک تے پھر شافی پھر احمد بن حنبل۔ 4 امام ہیں، 4 کی ریسرچ دنیا کے سامنے موجود ہے۔ سب سے زیادہ جس ریسرچ پر عمل ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ یعنی چھوٹے مرزا صاحب بھی مانتے ہیں کہ 70% مسلمانوں میں وہ مسلمان ہیں جو کیا ہیں؟ احناف ہیں، حنفی ہیں۔ تو جب ہم نے یہ کہا کہ بھئی پرانی نماز پڑھنی ہے تو اس سے مراد ائمہ 4 والی نماز ہوگی، اور ہمارا مخاطب تو پاکستان کا مسلمان ہے، جو یہاں پہ ٹوٹل کون لوگ بستے ہیں، یعنی ہم جن سے مخاطب ہیں نا، وہ تو عمومی طور پر پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، اردو دان ہے نا، تو وہ سارے حنفی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی شافی بھی ہے تو ہمیں اس سے کوئی پرابلم مسئلہ نہیں کہ وہ ایک ریسرچ پر عمل کر رہا ہے، ایک امام کے پیچھے چل رہا ہے۔ ہمارا خطاب ان لوگوں سے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے مرزا صاحب جیسے بندے پہلے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ کہیں سے ثابت نہیں، یہ لولی لنگڑی نماز ہے، یہ قادیانی والی نماز ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو خود پڑھتے ہیں وہ ایک کھول کر پڑھتے ہیں اور ایک باندھ کر۔ ہمارا چیلنج ہے کہ کوئی ایک بندہ ایک حدیث لے کر آئے، چھوٹے مرزا صاحب ضعیف حدیث ہی لے آئے ہیں، ہم تو جو پیش کرتے ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ ان کے نزدیک ضعیف ہو جاتی ہے نا۔ ہم کہتے ہیں ضعیف ہی لے ہو ایک، جس میں یہ ثابت ہو کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے اور ایک نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے۔ صحابہ میں سے کوئی ایک شخص ضعیف روایت لے کر آئے کہ انہوں نے ایک نماز ہاتھ باندھ کے پڑھی اور ایک کھول کے پڑھی ہو۔ تابعین میں سے کوئی ایسا شخص کہ جس طرح اس ترتیب سے یہ پڑھتے ہیں کہ فجر کی کھول کے پڑھی باندھ کے، ظہر کی کھول کے، عصر کی باندھ کے اور مغرب کی پھر، تو ایک نماز کو اس طرح پڑھنا، یہ تو کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔
لہذا ان کا کام ہے انتشار پیدا کرنا. ہمارا اصل ٹارگٹ وہ لوگ ہیں جو ہمیں چیلنج کرتے ہیں, ہماری نماز پر اعتراض کرتے ہیں. ہمارا مخاطب شافعی نہیں, ہمارا مخاطب حنبلی نہیں, ہمارا مخاطب مالکی نہیں, ہمارا مخاطب چھوٹے مرزا صاحب یا غیر مقلدین ہیں جو صرف اپنی نماز ثابت کرتے ہیں اور اپنے علاوہ سب نمازوں کو رد کرتے ہیں. لہذا ہمارا جو ہم پرانی نماز کہتے ہیں تو ہم وہ نماز کہتے ہیں جو اس علاقے میں لوگ پڑھتے تھے اور اس علاقے میں رائج ہے اور یہ حدیث شریف سے ثابت ہے. اس کے لیے ہم نے مسائل نماز احادیث سیاستہ کی روشنی میں 63 احادیث سیاستہ سے پیش کی ہوئی. آپ نے فرمایا کہ سیدہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یزید کے ساتھ جو رشتہ بنتا ہے, کیا اب یہ کہا جائے گا کہ اس کے اتنے ظالمانہ اقدامات کے بعد وہ رشتہ قطع ہو چکا ہے؟ اچھا حضور, گزارش یہ ہے کہ آپ بالکل دباؤ میں نہ آئیں, آپ جو سوال کرنا چاہیں آپ کریں. ہم آپ کو یہ ہم نے اوپن سیشن رکھا ہے اور اس میں کوئی چیز اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے پلانٹڈ نہیں ہے, ریڈی میڈ نہیں ہے. چھوٹے مرزا صاحب کی پرچیاں ساری ریڈی میڈ ہوتی ہیں, وہ پہلے جمع کر لیتے ہیں, ہم نے تو اوپن رکھا ہوا ہے. لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم شرارت والے بندے کو موقع نہیں دیں گے, کہ شرارت یا انتشار کرنے والے کو. سائل سوال کر سکتا ہے جب چاہے, اس میں لیے ہم اوپن پورے ملک میں جاتے ہیں. یہاں بھی یہی ہے مسئلہ, انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے سوالات بھی ہیں وہ بدنیتی پر بھی مشتمل نہیں ہیں. ہم آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ محض کنفیوژن کی وجہ سے ہیں یا لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں, بعض اوقات یہ ہوتا ہے. تو لہذا یہ آپ بالکل اپنے ذہن شریف سے نکالیں کہ بھئی آپ کو ہم دباؤ کا معاملہ کریں گے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ بچے جو نوجوان ہیں ان کو موقع مل جائے. انشاءاللہ ٹائم نکالیں گے تو آپ کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے, انشاءاللہ ہر سیشن میں آپ موجود ہوں گے. تو آپ کا جو سوال ہے اس کو یوں میں بڑا مختصر انداز میں عرض کرتا ہوں کہ بھئی ہم نے جب یہ کہا کہ حضرت سیدہ ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ ہیں, تو حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے نا, تو حضرت ام المومنین حضرت ام حبیبہ صحابیہ بھی ہیں اور ام المومنین بھی ہیں. تو ہم نے دونوں طرف رشتہ بتایا ہے اور اس رشتے کا جو لحاظ ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہے, یزید پلید کے لیے نہیں ہے. وہ یزید نے جو نقصان کیا یا یزید نے جو کام کیے ہیں وہ اسے کوئی بھی وہ صحابی کا بیٹا اسے یہ فائدہ نہیں دے رہا. لیکن وہ والد صاحب بھی تو صحابی ہیں نا, حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر کو دارالامن قرار دیا فتح مکہ کے موقع پر, اتنا بڑا شرف دیا ہے. تو ہم یزید کو بالکل فیور نہیں دیتے اور الحمدللہ یزید کا جتنا رد اہل سنت کرتے ہیں اتنا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا جس دلیری سے ہم کرتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید کا رد کرتے کرتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں ان تک نہیں جانا چاہیے, یا یہ ہے کہ بھئی حضرت امیر معاویہ کے دفاع کرتے کرتے یزید کی دفاع میں نہیں داخل ہونا چاہیے. یہ حدود ہیں جو قائم ہیں اور یہ حدیں ہم نے امام حسن اور امام حسین سے سیکھی. امام حسین نے امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح رکھی, ان کا احترام کیا, تو ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں. امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی, اس کا احترام نہیں کیا, تو ہم بھی اس کی بیعت نہیں کرتے نہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں. ایک تو آپ نے شروع میں فرمایا ہے کہ ہم جو ہیں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قدیمی ہے. ایسے تو علماء دیوبند بھی یہی کہتے ہیں, ان کے پاس بھی جاتے ہیں, ایسے اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں. تو اب اس ٹائم جو سچویشن چاہ رہی ہے, کنڈیشن چاہ رہی ہے, کیونکہ اب تو دیوبندی بھی بہت بڑی تعداد میں ہے, اسی طرح شیعہ بھی, تو اس میں وحدت کیسے ہوگا, یہ آپ سے سوال ہے مودبانہ. اتحاد کیسے ہو سکتا ہے, آپ اس میں روشنی فرما دیں. ہم نے شروع میں یہ کہا کہ ہم قدیمی مسلمان ہیں اور کثیر بھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیوبندی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی قدیم ہیں, اہل حدیث بھی کہتے ہیں قدیم ہیں. ہم آپ کو غیر جانبدارانہ طور پر اختیار دیتے ہیں کہ آپ ایک ہفتہ لے لیں. آپ نے سوال کیا ہے, آپ ایک ہفتہ لے لیں. ایک ہفتے کا آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ پاکستان میں جیلم میں رہتے ہیں, آپ جیلم کے اندر جتنے مولوی موجود ہیں دیوبندیوں کے, ان کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ دیوبندی ہیں, تو آپ نے نسب جو آپ کا نسب ہے, والد دادا پردادا لکڑ دادا پیچھے تک جو نسب ہے, اس میں بھی سارے دیوبندی ثابت کرنے ہیں. مطلب یہ ہمارے عبداللطیف جیلمی صاحب ہیں جن کا ادارہ آج کل یہاں پہ موجود ہے, یہ قاضی مظہر حسین صاحب کے ساتھ تھے, چکوال والے جو ہیں. قاضی مظہر حسین صاحب کے والد گرامی کا نام ہے مولانا کرم الدین دبیر صاحب, جو کہ اہل سنت تھے, مزار پہ جاتے تھے, میلاد بناتے تھے. ٹھیک ہے,
تو آپ کو 1 ہفتے کا ٹائم ہے، 1 ہفتے میں صرف آپ نے مجھے ایک بندہ پیش کرنا ہے جو یہ کہے کہ میں دیوبندی ہوں اور میں نسل در نسل دیوبندی ہوں 14 صدیوں سے، اور ایک اہل حدیث لے کر آنا ہے جو یہ کہے کہ میں 14 صدیوں سے کیا ہوں، نسل کے اعتبار سے اہل حدیث ہوں، یا ایک بندہ اہل تشیع لے کے آنا ہے جو یہ کہے کہ میں 14 صدیوں سے اہل تشیع۔ یہاں جتنے اہل تشیع ہیں ان سب کا نسب یہ ہے کہ پیو دادا ان کا باپ دادا سنی تھا۔ آپ خود کیا تھے پہلے؟ آپ نے خود مجھے بتایا کہ آپ کے والد صاحب نقشبندی ہیں، ایسے ہی نا، موڑشی سے بیت ہیں یا کہیں سے۔ تو ساروں کا یہ ریکارڈ ہے۔ میں نے آج تک جتنے بندوں سے بات کی ہے، چھوٹے مرزا صاحب پہلے کیا تھے، 35 سال تک سنی بریلوی تھے نا، میلاد والے مزار والے، اور پوری دنیا میں انالیسس کر دیں۔ طارق جمیل صاحب کا آپ نے کہا، طارق جمیل صاحب کے والد پہلے کیا تھے؟ وہ خود انہوں نے ختم درود اور سارا کیا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، تلمبا آپ گئے ہوں گے۔ جتنے لوگ ہیں دیوبند کے عالم ہوں یا اہل حدیث کے عالم ہوں، ہم کسی سے لڑنے کے قائل نہیں، ہم تو مطلب ہے کہ دلیل کی زبان بولنے والے لوگ ہیں۔ ایک بات یہ ضروری سمجھنا چاہیے کہ اسلام پہلی صدی میں آیا نا، تو چھوٹے مرزا صاحب نے خود کہا کہ صحابہ والی عقیدت اگر کسی میں ہے تو وہ اہل سنت بریلویوں میں ہے، خود مانتے ہیں وہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ عقیل غربی صاحب اہل تشیع کے بڑے جید عالم ہیں، آپ سے ملاقات ہے ان کی، تو آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ بھئی نبی پاک کی بعثت سے لے کر حضرت عمر سے 800 سال تک ایران کا مذہب، اور پھر پہلے عالم ہیں ان کے علامہ ہلی جو ہلہ عراق سے آئے اور انہوں نے ایران میں اہل تشیع کو پروموٹ کیا اور پھر لوگ شیعہ ہوئے۔ یہاں جتنے سادات ہیں یا جتنے بھی اہل تشیع ہیں اس وقت، ان کا ریکارڈ چیک کر لیں کہ ان کا پیو دادا باپ دادا پہلے کیا تھا۔ تو یہ تو ایک ایسی بات ہے جس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ دلیل خود ہے، یعنی یہ معاشرہ اس کی دلیل ہوگا۔ تو صرف آپ کے پاس ٹائم ہے 1 ہفتے کا، آپ نے مجھے ایک بندہ صرف دینا ہے بھئی جو 14 صدیوں سے، اور میں آپ کو اپنا 14 صدیوں کا نسب کا ریکارڈ پیش کروں گا۔ جب سے ہم مسلمان ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم اہل سنت ہیں۔ باقی آپ کا جو سوال ہے کہ بھئی اتحاد ہونا چاہیے، تو اتحاد کی سب سے بڑے داعی بھی ہم ہیں، اور اتحاد کی سب سے زیادہ ضرورت بھی ہم کو ہے، کیونکہ یہ جتنے لوگ ہم سے جدا ہوئے، اگر یہ سارے سنی رہتے، فرقے نہ بنتے تو اتحاد ہونا تھا نا۔ اگر دیوبندی نہ بنتے، اہل حدیث نہ بنتے، شیعہ نہ بنتے، ایک دوسرے کے خلاف تقریریں نہ ہوتی تو اتحاد ہونا تھا نا۔ تو سب سے پہلے اتحاد اس نے خراب کیا جو جدا ہوا۔ ایک گھر میں 7 بھائی رہتے ہوں اور 7 کے 7 اکٹھے رہ رہے ہوں ماں باپ کے ساتھ، اور 2 بھائی کہیں کہ بھائی ہم نے امی ابو کے ساتھ نہیں رہنا، امی جی تسی بھی شے کو نہیں، تبا جی تسی بھی شے کو نہیں، تو اسا تھوڑے نال رہنا نہیں، الگ ہو جائیں، گھر توڑ دیں، اتفاق ختم کر دیں، الگ ہو کے رہنا شروع کر دیں، اور پھر شور بھی کریں کہ ابا بھی نہیں ٹھیک، اماں بھی نہیں ٹھیک، برا بھی باقی ٹھیک نہیں، حالانکہ وہ بیچارے ابا بھی اور اماں بھی اکٹھے رہ رہے ہیں اور باقی 5 بھائی بھی اکٹھے رہ رہے ہیں، یہ 2 الگ ہو کے شور بھی کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ 2 کام کر دے ہو، نالے وکھرے ہونے ہو، نالے رولے باندھے ہو۔ اسی طرح ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر دیوبندی نہ دیوبند الگ ہوتا، دیوبند پہلے کیا تھا؟ دیوبند مدرسے میں میلاد ہوتا تھا، اس کی زمین دینے والا میلاد بناتا تھا۔ دیوبند کے مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، کتاب کا نام ہے کلیات امدادیہ، فیصلہ ہفت مسئلہ میں میلاد شریف کے بارے میں لکھا کہ فقیر خود بھی کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اور جب کھڑے ہو کے سلام پڑھتا ہے تو لطف پاتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب، اس کتاب کے اندر باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، السلام علیکم یا رسول اللہ، مدد کیجئے میرے نبی۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی، قصائد قاسمیہ، مدد مانگ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، امیدیں ہیں لاکھوں مگر بڑی یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا شمار۔ بھائی ان تو امیدیں بڑیاں ہیں، لیکن سب سے بڑی امید یہ ہے کہ میرا شمار مدینے کے کتوں میں ہو۔ امیدیں ہیں لاکھوں مگر بڑی یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا شمار، جیوں تو ساتھ تیرے سگانے حرم کے میں پھروں، مروں تو کھائیں مجھ کو مدینے کے مرغ و مار۔ بھائی اگر میں زندہ رہوں تو میں تیرے حرم کے جو سگ ہیں، کتے ہیں، ان کے ساتھ پھرتا رہوں، اور اگر مر جاؤں تو مجھے مدینہ شریف کے چیلیں اور کوے آ کے کھانا شروع کر دیں۔ مدد کر اے کرم احمدی کہ نہیں ہے تیرے سوا، قاسم بے کس کا کوئی حامیوں کار۔ مدد کر اے کرم احمدی، مدد مانگ رہے ہیں کہ اے کرم احمدی، یعنی حضور اسلام سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہماری مدد کریں کہ آپ کے سوا قاسم نانوتوی کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ تو مدد مانگتے رہے، وہ قصیدے لکھتے رہے، وہ میلاد مناتے رہے، بعد میں آ کے انہوں نے الگ ہو کے اپنا نظام بنایا ہے۔ تو اس لیے ساری دنیا کی اکثریت، آپ یہ بھی چیک کریں انٹرنیٹ پر، یمن والے مسلمان کون سے مسلمان ہیں جو میلاد مناتے ہیں، جو مزار والے ہیں؟ ترکی والے مسلمان کون سے مسلمان ہیں؟ جو مزار والے ہیں، جو میلاد والے ہیں۔ انڈونیشیا والے، فلسطین والے، مصر والے، شام والے، عراق والے، ایران والے مسلمان بھی، سنیت وہاں بھی ہے،
ٹھیک ہے جی, مزار بھی ہیں. اسی طرح جہاں چلے جائیں گے آپ کو مزار بھی ملے گا اور میلاد بھی ملے گا. اعلیٰ حضرت ساری دنیا نہیں گئے, ساری دنیا میں ایک ایک بندے کو مل کے مزار اور میلاد کا قائل نہیں کیا, بلکہ اعلیٰ حضرت نے کا وہی عقیدہ تھا جو ساری دنیا کا تھا, لہذا یہ میچ کرتا تھا. اس لیے زیادہ مسلمان کون سے ہیں؟ یہ ہیں. اتحاد کا فارمولہ یہ ہے, پہلا فارمولہ کہ مسلمانوں کو دعوت دیں اور کہیں فرقہ پرستی ختم کریں اور جماعت میں واپس آ جائیں. صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے. لہذا ہم اپنے اس چینل کے تھرو سے تمام فرقوں کو دعوت دیتے ہیں اور فرقوں کو بھی دعوت دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, کہ وہ واپس آ جائیں, جہاں سے چلے تھے واپس آئیں گے. تو کیا ہو جائے گا, جب سب ایک فکر کے ہو جائیں گے تو امن قائم ہو جائے گا. دوسرا حال, اگر آپ واپس نہیں آنا چاہتے, دیوبندی کہتے ہیں ہم واپس نہیں آتے, اہل حدیث کہتے ہیں ہم واپس نہیں آتے, چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں میں نہیں واپس آنا, تو کم از کم اتنا کریں کہ اپنے موقف پہ رہیں اور دوسرے کے موقف کو چھیڑیں نہیں. آج مجھے یہاں پہ سیشن کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کہ ہمیں چھیڑا جاتا ہے؟ سارے فرقوں کی بقا اس میں ہے کہ وہ ہمیں چھیڑتے ہیں, ہمارے عقائد پر حملہ کرتے ہیں. چھوٹے مرزا صاحب کی تو روزی روٹی ساری اسی سے چلتی ہے کہ وہ بزرگوں پر زبان درازی کریں اور یا کے بارے میں برا بھلا کہیں, اہل سنت جماعت کے عقائد و نظریات پر حملہ کریں. تو ان کو کہیں کہ آپ جو نظریہ بنا چکے ہیں اس پر عمل کریں. شیعہ بھی ہمارے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جی, وہ آصف علوی صاحب کہتے ہیں پلیز جی آپ, ہم اہل سنت سے گزارش کرتے ہیں وہ ہماری محفلوں میں آئیں, مجلسوں میں آئیں. اور دوسرے شہنشاہ نقوی صاحب کہتے ہیں بھائی میں کہتا ہوں شیعہ سنی کہلوائیں, شیعہ اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیں اور سنی اپنے آپ کو شیعہ کہنا شروع کر دیں اور ان کو بلائیں. یہ جتنے بندے ان کے پاس آج بھی ہیں وہ پہلے ہمارے تھے, اور اب بھی اگر کوئی ان کو وہ بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے بندے ہی. تو ہمیں چھیڑنا چھوڑ دیں. کیا کرتے ہیں ہم آج بھی دفاعی پوزیشن میں آ کے بات کرتے ہیں, اپنے اوپر ہونے والے الزامات کا جواب دیتے ہیں. ابھی تک میلاد ثابت کر رہے ہیں, مزار ثابت کرتے ہیں کہ وہ مزار پہ اعتراض کرتے ہیں. چھوٹے مرزا صاحب نے ہرزہ سرائی کی گنبد خضرا گرانے کی بات کی. ایسے امت میں اتحاد ہوگا یا انتشار ہوگا؟ تو دائی کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ جیسا پہلی صدی سے بنا تھا بنا رہے مزار شریف؟ تو لہذا فارمولہ یہ ہے کہ کم از کم اتنا کرو کہ کوئی دوسرے کے اوپر گالی گلوچ نہ کرے, کوئی دوسرے سے لڑے نہیں, اپنا علمی موقف اچھے طریقے سے اپنے لوگوں کے سامنے رکھیں. اور زیادہ مسئلہ ہے تو لوگوں کو چھیڑنے کے بجائے جس کا کام ہے اسی کو ساجے. اگر چھوٹے مرزا صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کرنا ہے تو آج یہ جیلم ہے بھائی. اگر فتنہ جیلم سے اٹھا ہے تو جواب بھی جیلم سے, مرض اگر جیلم سے اٹھا ہے تو دوائی بھی جیلم سے, مریض اگر جیلم کا ہے تو حکیم بھی جیلم کا ہی ہے. اس لیے ہم موجود ہیں, وہ اپنا مسئلہ حل کرنا چاہیں تو ہم اس کے لیے موجود ہیں. مزار کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو سوشل میڈیا کے اوپر چھوٹے مرزا صاحب کے جو ساتھی ہیں وہ یہ حدیث کو اسکرین شاٹ سینڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ عمارت کا لفظ ہے اور قبر کے اوپر عمارت بنانے کا جو ہے وہ اس سے منع کیا گیا ہے. تو آپ مزار کو یہ کہتے ہیں کہ زیارت کرنے والی جگہ ہے, لیکن وہاں پر تو عمارت لکھا ہوا ہے, تو عمارت منع کی گئی ہے, لہٰذا آپ کا موقف جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو اس حوالے سے بتا دیں کہ کیا عمارت کا لفظ ہے اور عربی میں جو لفظ ہے اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہاں جی, یہ جو حدیث شریف پیش کی جاتی ہے کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر عمارت بنانے سے منع کیا, تو وہ لفظ بنا ہے. کیا لفظ ہے جی؟ بنا علی القبر منع ہے. بنا کا معنی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی عمارت بناتے ہیں تو اس عمارت کو یا دیوار کو بنانے سے پہلے آپ نہیں بناتے ہیں. پنجابی میں جس کو بنیاد کہتے ہیں, ہمارے ہاں ایرا کہتے ہیں, کسی زبان میں نہیں کہتے ہیں. تو دیوار کو بنانے کے لیے پہلے وہ زمین کے اندر کھودا جاتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں بنا. تو نبی پاک علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی بندہ جب کوئی عمارت بنانا چاہے, کمرہ بنانا چاہے, دیوار بنانا چاہے تو اس کی جو بنیاد ہے وہ قبر کے اوپر نہ رکھے کہ قبر کے اوپر دیوار بنا دیں, قبر کے اوپر پلر بنا دیں, قبر کے اوپر وزن رکھ دیں. یہ منع ہے. اور یہ بات اگلا حصہ ہے اس سے ظاہر ہو رہی ہے. یہ حدیث پاک مجھے نکال کے دیں کہ حضور نے کیا کیا, قبروں پہ منع کیا بیٹھنے سے. اگلا حصہ ہے کہ بیٹھنے سے منع کیا ہے. اگلا حصہ سمجھا رہا ہے کہ جس طرح قبر کے اوپر بیٹھنا منع ہے اس طرح قبر کے اوپر عمارت بنانا بھی, دیوار بنانا بھی منع ہے. یعنی عین قبر کے اوپر یہ قبر ہو اور اس کے اوپر کیا کر دی جائے, جیسے آج کل پرانے قبرستانوں کو مسمار کر کے اس کے اوپر روڈ بنا دیتے ہیں, اس کے اوپر سوسائٹیاں بنا دیتے ہیں. تو یہ چیز کیا ہے شریعت میں اصل میں منع یہ تھا. بلکہ ایک اور حدیث جو چھوٹے مرزا صاحب بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ بندہ انگاروں پر بیٹھ جائے قبر کے اوپر بیٹھنے کے بجائے. انگاروں پہ بیٹھنا زیادہ آسان ہے قبر کے اوپر بیٹھنا. اچھا, یہ قبر کے اوپر بیٹھنے سے منع کیوں کیا جا رہا ہے کہ قبر والے کا احترام ہے, مٹی کا تو احترام نہیں نا, صاحب قبر کا احترام ہے مسلمان جو مدفون ہے. اب آتے ہیں کہ جس معنی میں وہ لیتے ہیں کہ بھئی یہ کہتے ہیں کہ قبر کے اوپر عمارت منع ہے تو آپ عمارت بناتے ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیے
میں نے ایک بچے سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے پہلا مزار جو ہے وہ کہاں بنا ہے؟ وہ مجھے کہتا جی آپ بتائیں. میں نے کہا چلو میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا مزار شریف جو ہے وہ مدینہ شریف میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے وہ کہاں پہ ہے. اب اس کو بڑی توجہ سے سنیں گے آپ, دل میں جگہ دیں گے اور علمی اور چرچی اور تحقیقی بندہ بن کے آپ سنیں گے تو سمجھ آئے گی کہ سب سے پہلا مزار کہاں پہ بنا ہے. پہلی صدی میں حضور علیہ السلام کا جب آپ کا وصال شریف ہوا تو آپ کی قبر شریف وہاں بنائی گئی جہاں حضرت عائشہ کا حجرہ ہے. حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر آپ کا قبر شریف بنائی گئی. تو مزار کس کو کہتے ہیں؟ قبر کے اوپر جو عمارت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزار کہتے ہیں. تو صحابہ کرام نے اتفاقی طور پر نبی پاک علیہ السلام کی قبر شریف اندر بنائی. حجرہ عائشہ کی 4 دیواریں تھیں, اوپر چھت تھا, وہ اوپر بالکل عمارت تھی. اگر قبر کے اوپر عمارت کا یہ معنی ہوتا جو یہ سمجھتے ہیں تو صحابہ کرام عمارت کے اندر قبر کبھی بھی نہ بناتے, کیونکہ جب میں نے یہ کہا تو یہ کہتے ہیں جو پہلے سے بنا ہوا تھا مزار, عمارت پہلے سے بنی ہوئی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے ابھی آئندہ ہم اپنے بزرگوں کا مزار پہلے بنا لیں گے. بھائی پہلے عمارت بنی ہوئی ہو یا پہلے قبر بنی ہو, فرق تو کوئی نہیں نا, دونوں صورتوں میں عمارت اوپر ہی ہونی ہے. پہلے بندہ عمارت بنائے بعد میں اندر قبر بنا دے, یا پہلے قبر بنا دے بعد میں اوپر کیا بنا دے, تو بات ایک ہی نہیں ہے. تو صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ تو حضور نے منع کیا تھا تو آپ قبر کے اندر بنا رہے ہیں, بلکہ جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ بھائی حضور کا تو مزار شریف بنا اور صحابہ کرام نے عمارت کے اندر بنایا تو قبروں کے اوپر عمارت منع ہوتی تو صحابہ کیوں بناتے؟ تو چھوٹے مرزا صاحب اس کا جواب یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, ان کی وہ جامعہ ترمذی ہے, یعنی جامعہ ترمذی نہیں ہے, جامع ترمذی ہے. انہیں آج تک یہ بھی نہیں پتا کہ کتاب کے اوپر جو نام لکھا ہوا وہ کیسے پڑھنا ہے. تو کوئی بندہ اتنی مہربانی کرے کہ انہیں یہ پیغام پہنچا دے بے خدا کا واسطہ ہے جامعہ ترمذی نہ پڑھیں, جامع ترمذی پڑھیں. کم از کم ان کے جو منہ بولے شاگرد ہیں ان کا ناک نہ خراب ہو. ٹھیک ہے جی. بھائی جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا جب وصال ہوا صحابہ کرام میں اختلاف تھا, کوئی کہتے تھے جنت البقیع میں بنائی جائے, کوئی کہتے تھے کہاں بنائی جائے. پھر صحابہ کرام میں سے اکثریت نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے وہیں پہ کیا بن جاتی ہے؟ قبر. تو چونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا وصال اندر جو ہے عائشہ میں ہوا تھا, اس لیے مجبوری تھی کہ اندر ہی قبر شریف بنانا تھی. میں نے کہا آپ اس کا بھی جواب ہم پیش کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اندر وہیں بھی بنانے کی ضرورت تھی, عمارت کی ضرورت تو نہیں رہ گئی تھی اور منع تھی, تو انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ عمارت کو شہید کر دینا چاہیے تھا اور صرف کیا رہنا چاہیے تھا؟ قبر شریف رہ جاتی. بھائی حضرت عائشہ تو وہاں پہ رہتی نہیں تھی نا, وہ تو وہاں پہ رہائش پذیر نہیں تھی. لہذا صحابہ کرام پہلے اس کمرے کو, حجرے کو مسمار کرتے, پھر وہاں پہ کیا بناتے؟ حضور کی قبر شریف. لیکن صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا, بلکہ مزید یہ مسئلہ ہوا کہ چھوٹے مرزا صاحب یہ کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کا وصال تو جہاں پہ ہوتا ہے تو وہاں پہ قبر بن جاتی ہے, کیونکہ نبی پاک کا وصال حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوئے لہذا قبر وہاں پہ بنی ہے. تو ہم کہتے ہیں وہاں پہ صرف ایک قبر نہیں ہے حضور علیہ السلام کی قبر شریف, بلکہ 2 قبریں اور بھی ہیں. اور وہ کون سی ہیں؟ حضرت صدیق اکبر کی اور حضرت عمر کی. سعدین کا کران ہے پہلو ماہ میں, جھرمٹ کیے ہیں تارک تجلی کمر کی ہے, محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں, پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ 2 مزار اور بھی ہیں. حضرت صدیق اکبر جب فوت ہوئے انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے حضور کے پہلو میں دفن کیا جائے, اور حضرت عمر کا جب وصال ہوا تو انہوں نے بھی خواہش کی ظاہر کی وصال سے پہلے کہ مجھے کہاں دفن کیا جائے؟ حضور کے پہلو میں. اور صحابہ کرام نے ان کی قبریں اندر بنائیں اور وہ اوپر عمارت موجود تھی. کسی ایک صحابی نے نہیں کہا کہ آپ قبر کہ اندر عمارت کے اندر قبریں بنا رہے ہیں, چلو نبی پاک کی بن گئی تو یہ کیوں بناتے ہیں؟ اس عمارت کو پہلے مسمار کرو, عمارت کی تو اب ضرورت ہی نہیں رہ گئی تھی. لیکن صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا, بلکہ یہ بخاری شریف 1390 نمبر روایت ہے جو آپ کو ہم سنانے لگے ہیں کہ بھائی مجھ سے جب کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ بھائی چلو یہ تو ثابت ہو گیا کہ بھائی بنا ہوا تھا, تو آپ ثابت کریں کہ بعد میں کسی نے اس کو بنایا بھی ہو, صحابہ کرام نے یا تابعین نے پہلی صدی میں اس کو بنایا بھی ہو. تو یہ بخاری شریف 1390 نمبر ہے, 1390. گالیاں دینے کے بجائے نمبر نوٹ کریں, برا بھلا کہنے کے بجائے نمبر نوٹ کریں. آپ ہمیں گالیاں دیتے ہیں, ہمیں ثواب ملتا ہے, ہمیں اجر ملتا ہے. ہم چھوٹے مرزا صاحب کے منہ بولے اسٹوڈنٹ سے, ہم حدیث پڑھتے ہیں, آپ کہتے ہیں ڈیمیج ایز بنڈان. ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, آپ کہتے ہیں بابت شاہی کو نہیں. ہم نبی پاک کا فرمان پیش کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں بابت شاہی کو نہیں. نہیں, ہم آپ کے سامنے قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں, اور آپ آگے سے کیا کرتے ہیں؟ بے تکی باتیں کرتے ہیں. اس حدیث کو نوٹ کریں جس سے یہ ثابت ہوگا بخاری شریف کے اندر کہ صحابہ کرام نے باقاعدہ وہ مزار شریف تعمیر بھی کیا. 1390 ہے. لما سقط علیہم الحائط فی زمان ولید ابن عبد الملک
अखज़ू फी बिनाइही फबदत लहुम कदमुन फफज़िउ वज़न्नु अन्नहा कदमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदन यअलमु ज़ालिका हत्ता क़ाल लहुम उर्वतु ला वल्लाहि मा हिया कदमुन नबी मा हिया इल्ला कदमु उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में ये फैसला हुआ कि मस्जिद नबी शरीफ की तोसी की जाएगी और अज़वाज मुताहरात तय्यबात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना के मज़ारात को हुजरे हैं उनको शहीद करके मस्जिद नबी में शामिल किया जाएगा। सारे हुजरे गिरा दिए गए, उसके साथ क्योंकि कच्ची दीवार वाला कच्ची दीवारें थी ना सब हुजरों की, कच्ची दीवारें थी, कच्चे छत थे, तो वो साथ हुजूर का जो मज़ार शरीफ का हुजरा है वो भी मिला हुआ था। तो जब साथ वाले की दीवार गिरी तो इसकी भी साथ में दीवार गिर गई। अब दीवार गिर गई थी, सहाबा ताबीन ये कहते हैं कि चलो अब गिर ही गया है तो अब क्या करें, इसको तामीर न करें। लेकिन अखज़ू फी बिनाइही, उन्होंने उसकी बिना बनाना शुरू कर दी। हाँ, बिना से क्या मुराद है, नींव है, बुनियाद है, इमारत नहीं है। अखज़ू फी बिनाइही, इसको जो वो रिवायत है जिसमें कहते हैं कि इमारत बनाने से मना किया तो वो बिना का लफ्ज़ है। वो बिना का लफ्ज़ बुखारी में 1390 से मिलाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की हुजरा मुबारक मज़ार शरीफ वाली इमारत की वो गिरी थी दीवार, तो साहबा ने क्या बनाई, ताबीन ने बिना बनाई। बिना बनाते बनाते खोद रहे थे ना, तो अंदर से एक कदम मुबारक ज़ाहिर हो गया, तो सब डर गए कि ये नबी पाक का कदम शरीफ तो नहीं। लेकिन हजरत उर्वा बिन जुबैर आए जो हजरत आयशा के भांजे थे, उन्होंने आके कदम मुबारक को देखा, फरमाया ये हुजूर का कदम शरीफ नहीं है, ये हजरत उमर का कदम शरीफ है। ठीक है जी। फिर दीवार बनाई गई, इमारत बनाई गई और उसको पक्का किया गया। पहली सदी में वो हुजरा था जी, जिसकी दीवारें भी कच्ची थी, जिसका छत भी कच्चा था। आज तक वो मौजूद है। कितनी सदियां गुजर गई हैं, 14 सदियां, 1450 साल गुजर चुके हैं। वो कच्ची इमारत, कच्ची दीवारें और कच्चा छत आज तक मौजूद है। और बाद में मुगल आए हमारे इलाकों में और मुगलों ने क्या किया, कले बनाए अपने अपने। हमारे यहाँ कला मौजूद है ना, रोहतास, आप वहां जाएंगे आप देखेंगे दीवारें बड़ी बड़ी मजबूत दीवारें बनाएंगी, लेकिन टूट फूट का शिकार है, कमरे टूट गए हैं। मान सिंह की हवेली देखें, छत भी नहीं है, दीवारें भी नहीं है, हालांकि वो बड़ी बड़ी मजबूत दीवारें हैं। इंजीनियर आज का हैरान होता है, इतने जबरदस्त किस्म के इंजीनियर जो बनाने वाले थे। मुगलों के जो किले हैं वो पहले बने, नबी पाक की मज़ार पहले बना है, पहले बना है ना, सदियों का फर्क है। और मुगलों के किले हैं वो संभाले नहीं गए, तो वो टूट फूट का शिकार हो गए, वीरान हो गए, उजड़ गए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार शरीफ पहली सदी से मुसलमानों ने संभाल के रखा है, इसलिए आज भी मौजूद है। वरना अगर बंदा अपने दादे के मकान की हिफाजत न करे ना, पोता, तो दादे का मकान क्या हो जाता है, गिर जाता है। इसका मतलब यह कि उम्मत वो है जो मज़ार बनाने वाली है, गिराने वाली। इसी साहबा ने भी वो मज़ार जो गिर गया था उसको दोबारा क्या किया, तामीर किया। ये बुखारी शरीफ 1390 है। इसका जवाब क्यों नहीं आता, इसका जवाब है ही कोई नहीं, खामोशी है। लिहाजा शोर शराबे से तो फायदा कोई नहीं। हमारी दावत है कि शोर शराबे के बजाय, चीखने चिल्लाने के बजाय और नाम रखने के बजाय, चगे लगाने के बजाय, नाक फैलाने के बजाय तहकीक और इल्म की तरफ आए। मुसलमानों का निज़ाम हुकूमत कैसा होना चाहिए। एक हदीस सुनी जियद उलमा इकराम से कि अगर आपके पास आपका निज़ाम हुकूमत महफूज नहीं तो आपके पास नीचे कोई भी अदारा महफूज नहीं। तो कुरान और सुन्नत क़यामत तक के मामलात की रहनुमाई करता है बेशक। तो आज दौरे हाज़िर में हम कैसे इमाम हसन के मिशन, इमाम हुसैन के मिशन को वानी इक़्तिदार में देखें और जो यजीद के मिशन वाले हैं, बातिल मिशन वाले हैं, उनको हम कैसे परखें, क्योंकि निज़ाम हुकूमत का मामला है। इस्लामी निज़ाम हुकूमत से मुराद अदल व इंसाफ और मबनी हुकूमत है, जिसका तसव्वुर यह है कि भाई हुकूमत असल में अल्लाह की है। हुकूमत का मालिक कौन है, अल्लाह है। हुक्म उसका, निज़ाम उसका और नज़म भी उसी का है। इंसान उसका नायब है, उसका बंदा है। हुक्मरान जमीन पर उसका साया करार पाते हैं कि वो उसके अता करदा ताकत से लोगों पर क्या करते हैं, निज़ाम बनाते हैं। लिहाजा मुसलमानों का निज़ाम हुकूमत हर दौर में यही रहा कि जिसे भी अल्लाह ताला ने तौफीक दी वो आया इक़्तिदार में, तो उसकी जिम्मेदारी है, कुरान पाक में है कि वो निज़ाम ज़कात कायम करें, नमाज का निज़ाम कायम करें, अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम करें और इंसाफ को कायम करें। और ऐसा अजीम माशरा है कि जिसमें सिर्फ मुसलमानों के हुकूक नहीं हैं बल्कि गैर मुस्लिमों के भी हुकूक हैं, उन्हें भी रहने का हक हासिल है अपनी मजहबी आज़ादी के साथ। तो लिहाजा ये निज़ाम होना चाहिए और अदल इंसाफ पर मबनी है और उसके लिए काविशें भी होनी चाहिए, कोशिशें भी होनी चाहिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी इसी वजह से थी कि वो निज़ाम की तब्दीली चाहते थे। यजीद निज़ाम बदल रहा था, यजीद सुन्नत की जो है वो तर्क करने पर मशगूल था, इसलिए इमाम हुसैन ये चाहते थे कि ऐसा बंदा अगर हुक्मरान बनेगा जो सुन्नत पर खुद अमल नहीं करता, खुद नमाज नहीं पढ़ता, खुद अच्छे काम नहीं करता, तो लोगों पर उसका बुरा असर पड़ेगा। जब हुक्मरान गाने वालों को अवार्ड देंगे, जब हुक्मरान खेल कूद पर पैसे लगाएंगे, फजूलियात पर पैसे लगाएंगे, उसके बरक्स इल्म पर, तालीम पर, तहकीक पर, रिसर्च पर और अमल पर
تقوی پرہیزگاری کے حوالے سے کوئی نظام نہیں بنائیں گے تو معاشرے میں کیا ہوگا؟ بدامنی پیدا ہوگی۔ لہذا اس کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں، اور علماء کو چاہیے کہ وہ اپنی عوام کو اس حوالے سے بھی ایجوکیٹ کریں کہ اسلامی نظام حکومت کا ڈھانچہ کیا ہے، جو عدل پر مشتمل ہے، جو انصاف پر مشتمل ہے، جو خوف خدا اور تقوی پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عرض یہ ہے کہ کچھ بندے اعتراض کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے نماز جنازہ ادا نہیں کی اور وہ تخت نشینی اور خلافت کے کاموں میں مشغول ہو گئے تھے، جبکہ حضرت علی نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ تو اس کا بہترین جو جواب وہ کیا ہو سکتا ہے؟ جبکہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہے، جنہوں نے اپنے جان و مال سے آپ پہ جو ہر چیز نچھاور کی ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت فرماتے ہی وہ اس چیز میں یا نماز جنازہ میں وہ شرکت نہ کرتے؟ جزاک اللہ۔ ایران کا جو لیڈر جو ہے ابھی ان کا نماز جنازہ آج ادا ہو رہا ہے، کتنے عرصے کے بعد؟ یہ چونکہ ایران کے مذہب والوں کا ہی سوال ہے نا، تو ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی 2-2.5 مہینے کے بعد انہوں نے جنازہ ادا کیا اور ان کا جانشین دفن ہونے سے پہلے منتخب ہو گیا۔ پہلے انہوں نے خامنئی صاحب کو دفن کیا یا پہلے جانشین بنایا ہے؟ اور یہ بھی خبر ہے کہ وہ شریک نہیں ہو رہے جنازے میں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم ان سے سوال کریں گے کہ خامنئی کا پہلے جنازہ پڑھاتے ایک تو 2.5 مہینے تک آپ نے انہیں رکھا، نہ منہ دکھایا نہ کوئی اور کوئی چیز دکھائی۔ ہمارے بابے تو جاتے ہیں تو چہرہ دکھا کے جاتے ہیں، پتہ ہے جی، چہرہ سامنے۔ ہمارا بابا لاہور میں آیا تھا اور اس نے دکھایا چہرہ دنیا کو، صبح سے لے کر شام تک لوگ زیارت کرتے رہے اور اس کی رونق میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو آپ نے انہیں فریز کر کے رکھا اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کو اب دفنانے کی ٹھان ہی لی ہے، تو پہلے دفنانا چاہیے تھا نا کہ پہلے جانشین بنانا چاہیے تھا؟ تو جواب اب یہ ہوگا کہ بھائی جانشین بنانا ضروری تھا، ورنہ ملک میں بدامنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب تک کوئی جس ملک کا کوئی سرپرست نہ ہو، سربراہ نہ ہو جس قوم کا، وہ انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لہذا جنازے سے پہلے ضروری کام کیا ہے کہ اس قوم کا کوئی سرپرست مقرر کیا جائے، کوئی حاکم، کوئی خلیفہ مقرر کیا جائے۔ یہ حضرت صدیق اکبر پر اعتراض کرتے تھے، آج انہیں خود یہ کرنا پڑا، یہ کام انہیں خود کرنا پڑا کہ بھئی سرکار کا وصال ہوا اور پوری قوم جو ہے، پہلے تو یہ اتنا بڑا شدید صدمہ تھا صحابہ کرام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کہ بھئی لوگ دیوانے ہو چکے تھے، کسی کو کوئی خبر نہیں تھی، اتنا بڑا صدمہ تھا۔ سرکار دو عالم سب سے بڑے اللہ کے محبوب ہیں، ان کی جدائی کتنا بڑا صدمہ تھا، کیا پوزیشن تھی۔ تو اس وقت جس شخصیت نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ کہتے ہیں سب روئے لیکن وہ نہیں روئے، کہ اگر میں بھی رو پڑتا تو پھر مجھے کون چپ کراتا۔ تو وہ امت کو سنبھالنے والے، سہارا دینے والے تھے۔ لہذا صحابہ کرام نے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ اس سب سے پہلے خلافت میں خلیفہ کا انتخاب ہو جائے، پھر شورا کے ذریعے خلافت کا کیا ہوا جی؟ انتخاب ہوا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جنازہ نہیں پڑھا، بلکہ حضور کا تو جنازے کی، حضور تو نبی ہیں، معصوم ہیں، آپ کا تو جنازہ اس طرح نہیں ہوا کہ بھائی امام آگے اور پیچھے لوگ پڑھ رہے ہیں، بلکہ دروشی بھی آگے لوگ پڑھتے تھے، تو سارے آگے پڑھتے تھے۔ سب سے آخر میں جب حضرت صدیق اکبر نے آگے پڑھ دیا، اس کے بعد پھر کسی نے، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع ہو چکا تھا کہ یہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، نائب رسول ہیں۔ لہذا اس وقت امت میں سب سے افضل شخص یہی ہیں۔ جب انہوں نے حضور پر آ کے دروشی پڑھ دیا ہے اب دوبارہ، تو ظاہری اعتبار سے یا شکل کے اعتبار سے اس کو جنازہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارا جنازہ پڑا جاتا، وہ تو درود شریف بھی پڑھا۔ اسی لیے تو انہوں نے کیا کیا، پہلے اس کی بات کی ضرورت تھی، لہذا اسی لیے بعد میں آپ دیکھ لیں کہ منکرین زکوٰۃ، ختم نبوت کے منکر اور کتنے فتنے اٹھے، اور صدیق اکبر نے ان کو سنبھالا، سارا مضبوط کیا۔ تو لہذا یہ ایک جینون چیز ہے کہ اگر ایک گھر میں بھی کوئی بندہ، گھر کا سرپرست بھی جب دنیا سے چلا جاتا ہے، وصال ہو جاتا ہے، تو گھر والے بڑے بزرگ پہلے کیا کرتے ہیں، سرپرست کا بڑے بھائی کو کہتے ہیں تو ہوں بڑا بھائی، ہوں اس بعد والد صاحب تو بعد تو گھر سنبھالنا۔ تو یہ اس کی ایک فطری ضرورت تھی۔ باقی یہ کہنا کہ انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا، آج میں ایک اہل تشیع ایک مولوی کا کلپ سن رہا تھا کہ یہ حدیث اہل سنت کو وجود کو ختم کر دیتی ہے، کہ بخاری میں موجود ہے کہ حضرت مولا علی نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی روایات موجود ہیں کہ پہلے دن ہی بیعت کر لی، لیکن اگر تیری پیش کردہ روایت کو کہیں کہ 6 مہینے بعد کی تھی تو کر لی تھی، 6 مہینے کے بعد بھی کر لی تھی، اور تم نے ابھی تک نہیں کی۔ مولا علی نے 6 مہینے کے بعد کی اور تساں علی تک نہیں کی تھی۔ جب مولا علی نے کر لی ہے تو آپ کو بھی کر لینی چاہیے۔ اللہ توفیق عمل عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، آمین والحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، ہمارا یہ پبلک سیشن جس میں دینی اسلام کے متعلق، عقائد سے متعلق سوالات ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، امت مسلمہ کے انتشار کو ختم فرما، امت مسلمہ کو ایک عقیدے، ایک نظریے پر متحد فرما۔ یا الہ العالمین، دشمنان اسلام کو اپنی سازشوں میں کبھی بھی کامیاب نہ فرما، مسلمانوں کو فتنوں سے محفوظ فرما، ہم سب کو ایمان کی
سلامتی ایمان پر خاتمہ عطا فرما. جتنے ہمارے دیکھنے سننے والے مسلمان ہمیں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں یا اللہ، جس کے دل کے اندر جو حاجت ہے، جو پریشانی ہے، اس کو دور فرما، جو حاجت ہے اس کو پورا فرما. ہم سب کو ایمان کی سلامتی، ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اللہم لا مان لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.